الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، آج جبکہ جمعۃ المبارک بھی ساتھ میں، برابر اس وقت بھی 10 محرم کو جمعۃ المبارک ہی تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنا سر کٹاتے ہیں، شہادت پیش کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ پہ میں نے سورہ بقرہ کی صرف پچھلی 2 آیات 153 اور 154 کی روشنی میں کچھ بیان کیا تھا اسی موضوع پہ، اور آج 155 تا 157 ان آیات کی روشنی میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے، گویا آج ہم مقصد شہادت حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، والنقص من الاموال، مالوں کے نقصان کے ذریعے، والانفس، جانوں کے نقصان کے ذریعے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، صلوات ہیں۔ صلوات کیا ہوتا ہے؟ صلوات ہوتا ہے درجات کی بلندی کی طرف جانا، اسی لیے اسی سے صلاح نکلتا ہے، نماز، صلاح کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کی طرف
چڑھتے ہیں، نماز کے ذریعے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ۔ ان آیات میں سادہ لفظوں میں اور واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ تمہیں جب ہم نے بھیجا ہے، اب بھیج کر تمہیں یوں ہی واپس نہیں لانا ہے اور جنت میں داخل کر دینا ہے، نہیں، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہ دنیا جو ہے، یہاں آپ کا امتحان لیا جائے گا، اور ضرور لیا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، 2 بار تاکید، لام تاکید بھی آیا اور آگے نون ثقیلہ وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب اس آیت کو آپ یاد رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کس کس انداز سے آزمائے گئے ہمارے اسلاف، انبیاء کرام، صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، آج تک اور آخری دم تک آزمایا جائے گا۔ ہر شخص کو یہ اپنی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے یہ بات کہ جس وقت میں نے کلمہ پڑھا میری آزمائش شروع ہوگی۔ کس کس انداز سے ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن آزمائش ہر ایک کی ہوگی، ہر شخص کی ہوگی جو بھی کلمہ گو ہے۔ جہاں تک تعلق ہے امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو شہادت، جام شہادت نوش کیا، ہم ان کی محبت میں روتے ہیں، آج رونا چاہیے۔ محبت حسین اگر نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ وہ میری اولاد ہے، حضور نے فرمایا، لیکن میں حسین سے ہوں۔ وہ اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے حسین سے محبت کرنی ہوگی، پھر مجھ سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میری طرف آنا چاہتے ہو، سچا اور سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو حسین کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ جس طرح سے حسین کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ کا حکم تھا، اللہ کا دین تھا، اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ کے اس نیک بندے امام حسین کی طرح تمہیں بھی دین ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، وہ وہیں سے آنا ہوگا۔ اور آپ کیوں نہ ہمیں محبوب ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ شخصیت جن کے نانا اور نانی سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس اما و امہ، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں، تمہیں یہ خبر نہ دوں اس شخص کی یا ان اشخاص کی جن کے چچا اور جن کی پھوپھی سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کی کہ جن کے ماموں اور جن کی خالہ سب سے افضل ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان کی جن کے ابا اور جن کی اماں سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ ہیں حسن اور حسین، آپ نے فرمایا وہ حسن اور حسین، اور فرمایا جدہما رسول اللہ، ان کا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجدتہما خدیجہ، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ، وابوہما علی،
بن ابی طالب، ان کے ابا علی ابن طالب، و امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و امہما جعفر ابن ابی طالب، ان کا چچا جعفر ابن ابی طالب، وَأَمَّتُهُمَا أُمِّ ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، وَخَالُهُمَا القاسم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں قاسم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، وَخَالَاتُهُمَا زینب ورقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں کون ہیں؟ زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حسن اور حسین کے بارے میں، ان کے نانا، ان کی نانی، ان کے چچا، ان کی پھوپھی، ان کے ماموں۔ ذرا سوچئے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یہ دعا کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ تو ایسی شخصیات کے ساتھ ہم محبت نہ کریں تو ایمان کا دعویٰ پھر جھوٹا ہے۔ محبت حسین، محبت حسن یہ لازمی ہے اور ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن آج جس چیز کی طرف میں آپ کی اپنی بھی، ہم سب اپنی اپنی طرف متوجہ ہو کر سوچیں گے کہ یہ اتنا بلند مرتبہ جو ملا امام حسین کو رضی اللہ تعالی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا انہوں نے اپنی جو جان قربان کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کی محبت صرف اس طور سے ہوتی کہ بس آپ کی ذات کی محبت ہے، پھر خود امام حسین بھی اپنی ذات کی زیادہ فکر کرتے، دین کی کم فکر کرتے۔ امام حسین نے اپنی ذات پر ترجیح دی دین کو۔ وہ ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا زندگی کا جو اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا، اس مقصد کے لیے آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ پیش کی، قربان کی۔ صرف آپ نے نہیں، اگر ہم دیکھیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی، یعنی پوری زندگی وقف کی، کسی چیز کی فکر آپ کے دل میں نہیں تھی۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، بہت سارا بحران اٹھا، کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب جانتے ہیں آپ، مسلمہ کذاب، آپ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ حالات ایسے نہیں، ابھی ہم ذرا کہا نہیں، لشکر کشی کرنی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے اس وقت زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ نے کہا میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ بہت سارے لوگ آ گئے، کبار صحابہ، حتیٰ کہ فاروق اعظم نے کہا کہ اس وقت حالات اجازت نہیں دیتے، ہم اس بات کو نہیں لیں گے اس وقت۔ تو آپ نے کہا عمر تم تو دور جاہلیت میں بڑے سخت تھے، آج نرم ہو گئے، آج بزدل ہو گئے۔ اور اس وقت صدیق اکبر نے فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ یہ ایسا جملہ آپ نے کہا کہ فاروق اعظم کی جان میں جان آ گئی، جیسے ان کی آنکھیں کھل گئی، پورے صحابہ کی آنکھیں کھل گئی۔ اور یہ ایسا فیصلہ تھا صدیق اکبر کا، اگر اس وقت آپ نے تھوڑی سی نرمی دکھائی ہوتی، ایک جو رکن ہی تھا اسلام کا، زکوٰۃ، یہ ختم ہو جاتا۔ اس وقت آپ نے اس کے لیے کیا کیا، اور یہ جو الفاظ آپ نے کہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ صرف ان کا کام نہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، جو سوالات ان سے ہونے وہی ہم سے بھی ہونے،
لہذا جو حضرات یہاں موجود ہیں میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا اور بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ اپنے اپنے کمرے میں جہاں وہ سویا کرتے ہیں، جہاں وہ سوتے ہیں، خوبصورت الفاظ میں یہ لکھیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں، کلمہ پڑھ کر بھی، اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ کر بھی دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا اور میں زندہ ہوں، کیا زندگی ہے پھر یہ زندگی تو حیوانوں والی زندگی ہے، کوئی فکر نہیں دین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جملہ اگر آپ نہیں لکھ سکتے، کم سے کم ذہن میں ہمارے ہو، ہر وقت گردش کرتا رہے یہ جملہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں۔ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے یہ۔ صدیق اکبر کا وہ فیصلہ، وہ آپ کی فراست، وہ ثابت ہوئی کہ کتنے دور اندیش تھے آپ اور کتنی اہم بات آپ نے اس وقت وہ کی۔ اس کے بعد فاروق اعظم کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دین کے احکامات کی حفاظت کرتے کرتے آپ کی جان بھی چلی گئی، شہادت آپ کو بھی ملی، آپ سب جانتے ہیں۔ ہرمزان ایرانی سپہ سالار جب گرفتار ہو کر آتا ہے، یہ سب جانتے ہیں فاروق اعظم کے دور میں کہاں کہاں تک اسلامی سلطنت جو ہے اس کی وسعت کہاں کہاں تک پہنچی۔ اور ہرمزان جب آتا ہے، جب اس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا سر قلم کیا جائے، وہ پانی مانگتا ہے، پانی پیش کیا گیا، کٹورے میں پانی تھا، اور کہا کہ کیا مجھے جان کی امان ہے، کہ جب تک نہ میں یہ پانی پیوں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فاروق اعظم نے کہا ہاں ٹھیک ہے پیو آپ۔ اس نے وہ پانی پھینک دیا، کہا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ نے وعدہ کیا ہے جب تک نہ یہ پانی میں پیوں، اس پانی کو میں نے بہا دیا۔ یہ دھوکہ تھا، لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ اسلام کا حلیہ بگڑ جائے گا، اسلام ہمیں وعدہ خلافی سے منع کرتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وعدے کی پاسداری کرنے، ہاں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس قسم کا دھوکے باز فاروق اعظم جانتے تھے اسے، لیکن کہا کہ نہیں چھوڑ دو اسے۔ اس نے اسلام قبول کیا، لیکن ظاہری طور اسلام قبول کیا، اندر سے وہی رہا۔ پھر جب ابو لؤلؤ فیروز جس نے عمر فاروق کا قتل کیا، ان کو شہید کیا، اس سازش میں یہ شخص ہرمزان بھی شامل تھا۔ انہی کی سازش سے وہ فاروق اعظم نے جان دے دی، مگر اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ کہ اس نعرے کو یاد رکھا کہ میں زندہ رہوں۔ اس لیے زندہ رہنا ہے اگر دین میں کوئی نقص آ جائے۔ وعدے کی پاسداری کی، اور جانتا تھا اسے کہ یہ کوئی مخلص نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، ہم نے زبان پہ اعتبار کرنا ہے، لہذا دوسری چیز ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنے کرتے ہیں اپنے وعدوں کی پاسداری۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، رسول سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، اپنے دوستوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے متعلقین سے ہم وعدے کرتے ہیں، کوئی خیال نہیں رہتا وہ وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی کو دیکھیے آپ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے 40 دن تک بغیر پانی کے رہے، جو گرفتار کیا گیا انہیں یا نظر بند کیا گیا انہیں، اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا بلوائیوں میں۔ کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کیسے ممکن ہوا، یہ خلیفۃ المسلمین ہے، 40 لاکھ مربع میل اس وقت پر پھیلی ہوئی ان کی سلطنت تھی، یہ کیسے ممکن ہوا کہ کچھ لوگ آئے انہوں نے گھیراؤ کیا۔ یہ حج کا مہینہ تھا، لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے، مدینہ میں صرف 17 لوگ تھے اس وقت صحابہ، اور انہوں نے اجازت مانگی، وہ بھی دفاع کر سکتے تھے، لیکن عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے پیارے نبی کے اس شہر کو، مدینہ النبی، اس شہر کو میں خون آلود نہیں کرنا چاہتا، میری وجہ سے یہاں خون نہ بہے۔ انہوں نے منع کیا، انہیں بھی اجازت نہیں دی، جو موجود تھے 40 دن تک وہ رہے، اور جو باغی تھے وہ بلوائی تھے
وہ نماز پڑھاتے رہے. وہاں پوچھا گیا آپ سے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کہا پڑھو افتراق سے بچنے کے لیے. آپ نے کہا مجھے حکم ہے اللہ کا، مجھے حکم ہے اللہ کا. کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اگر میں ان سے کہوں یہ میرے دشمن ہے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، گویا میں دین کا حلیہ بگاڑ دوں گا. اور اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، عملی مثال عثمان غنی نے بھی پیش کی. یہ دین میں کمی ہوگی، اللہ کے نبی کے شہر کی حرمت کو پامال کرنا دین میں کمی ہوگی. کسی کو باجماعت نماز پڑھنے سے روک دینا یا الگ جماعت کھڑی کرنا، افتراق، فرقہ بندی، جس میں آج پوری امت مسلمہ ملوث ہے. ایک دوسرے کو کافر کہنا، جھگڑے، فتنے، فساد، کسی کی بات کو پسند ہی نہ کرنا، صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ دین میں کمی ہے. اور ہمیں سکھایا گیا تھا کہ تم یاد رکھو اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. ہمیں ہر وقت یہ کہنا ہوگا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابن ملجم نے ان کا قتل کیا. آپ سب جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے، آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا، جنگ جمل کیسے ہوئی، جنگ صفین کیسے ہوئی، کن لوگوں نے آ کر دھوکے میں، اسے جنگی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دھوکے میں، اور یہ سارا کھیل تھا جو تھا وہ اس بدبخت کا تھا جسے آپ سب جانتے ہیں، وہ یہودی عبداللہ بن سبا، ابن سبا کے نام سے جس کو آپ سب جانتے ہیں. کس طرح سے اس نے کھیل کھیلا. یہ اب تھوڑا سا میں کہوں گا کہ جب اسلام غالب آ گیا تو اس کی جو سب سے زیادہ زد جو پڑی، سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ یہودیت کو ہوا. یہ یہودی تھا. اس وقت پھر وہ مجبوراً اسلام قبول کیا، لیکن دل میں وہ سخت مخالف تھے. ابن سبا بھی مسلمان ہو گیا لیکن صرف زبانی حد تک، اندر سے وہ موقع کی تلاش میں تھا، کب مجھے موقع ملے کہ میں انتقام ہوں. اور پھر کس طرح سے اس نے سازش کی عثمان غنی کے خلاف، جو وہ ہوا اس میں بھی اسی کا ہاتھ تھا. حضرت علی کے خلاف جو ہوا اس میں بھی اسی کا ہاتھ تھا. کس طرح سمجھایا، ایک کو بھی سمجھایا، دوسرے کو بھی، دونوں طرف سے، اور ان کو آپس میں لڑایا گیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مخلص، انہوں نے کسی کی زبان پہ بھروسہ کیا. اور زبان پہ بھروسہ کرنا اگرچہ بہت بھاری پڑا ہو، اس کی قیمت بھاری چکانی پڑی، لیکن آپ نے انتہائی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس مسئلے کو بھی نبھانا چاہا. اور دین حق کی اسی جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں کہ آپ کسی کی زبان پہ بھروسہ کریں گے، کسی کے دل میں آپ جھانکنے کی کوشش نہیں کریں گے. انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کر دیا اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ. اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی اسی بات کی غماز ہے کہ دین میں کمی نہ ہو. لیکن ہم، افسوس یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں. دین میں کمی کس کس انداز سے ہوتی ہے اس کی پیشن گوئی کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، سب سے میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، کسی کو دیکھے بغیر کون کیا کر رہا ہے. آج ہم عاشورہ، اس یوم عاشورہ کے موقع پہ امام حسین کی شہادت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
امام حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں نہیں چلیں گے میرے ساتھ تو میں بھی نہیں چلوں گا، فلاں امر بالمعروف نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، فلاں نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، نہیں، انہوں نے کہا مجھ سے سوال ہوگا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ ابھی دیکھیے آن حضور کا یہ فرمان ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کیف انتم اذا طغى نساؤکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسق شبابکم، اور تمہارے جوان بدکار ہو جائیں گے، وترکتم جہادکم، اور تم جہاد کو ترک کر دو گے۔ قالوا او ان ذلک لکائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہو کر رہے گا، کیا ایسا یقیناً ہوگا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، واشد منہ سیکون، اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ قالوا وما اشد منہ یا رسول اللہ، اس سے سخت زمانہ کون سا ہوگا؟ قال کیف انتم، فرمایا کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا؟ سب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اپنی زبانوں کو لگام دیتے ہوئے دوسروں پہ تانے کسنے سے پہلے اپنے اپنے آپ کو ہم دیکھیں۔ فرمایا کیف انتم، تمہارا حال کیا ہوگا؟ اذا لم تأمروا بمعروف، جب تم معروف کا حکم نہیں کرو گے، ولم تنہوا عن المنکر، اور منکر سے نہیں روکو گے۔ قالو، عرض کیا گیا او کائن ذالک یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا، کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، واشد منہم سیکون، اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ قالو، عرض کیا گیا وما اشد من، اس سے بھی سخت وقت کیا ہے، کون سا ہوگا؟ قال کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تم دیکھو گے کہ معروف منکر ہو چکا ہے، والمنکر معروفا، اور منکر معروف، یعنی معروف منکر ہو گیا، بن گیا آپ کی نظروں میں، اور منکر معروف۔ قالو، کہا گیا، عرض کیا گیا او قائن ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا، ایسا بھی ہوگا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ واشد منہم سیکون، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت وقت آئے گا۔ قالو، عرض کیا گیا وما اشد من، اس سے بھی سخت وقت کون سا ہوگا؟ قال کیف انتم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت، اذا امرتم بالمنکر، جب تم منکر کا حکم کرو گے، یعنی برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، برائیاں کرنے کا حکم کرو گے کہ کرو، کچھ نہیں ہے، حالات بدل چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کرو یہ برائی۔ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف سے روکو گے، یہ بھی حال ہوگا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے ہمارا حال کیا ہے، ہم معروف کو منکر سمجھتے ہیں اور منکر کو معروف سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں، یہاں ہم نہیں رکے، بلکہ یہ وقت آ گیا اب ہم معروف سے روکتے ہیں۔ کوئی اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، کہ چھوڑو، اس سے کیا نکلا، چھوڑو اس کام کو، فلاں کام کرو، منکر کا حکم دیتے ہیں۔ ان باتوں کی طرف دھیان دے کر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جو میں نے آغاز میں کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے کمرے میں یہ الفاظ لکھ دے، صدیق اکبر کے کہے ہوئے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے، دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں، کس لیے پھر جینا ہے؟ اور اس کی عملی تصویر دکھا دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اپنا سر کٹا کر، اپنے خاندان کو کٹا کر، اپنے ساتھیوں کا خون بہا کر، آپ نے کہا مقصد عظیم ہوتا ہے انسان کی، انسانی جان سے بھی مقصد جو ہے وہ زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ ہم ذرا دیکھیں وہ بہت بڑی قربانی ہے، جان پیش کرنا، اولاد پیش کرنا، مال پیش کرنا، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معمولی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وقت کی قربانی قرآن پاک سمجھنے کے لیے 10 15 20 منٹ میں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم بہت بزی ہیں، ہم اس کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ بہنوں کی جو وراثت میں جو ان کا حصہ ہے ہم ان کو کھا جاتے ہیں، اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے کہ بھئی یہ ان کا حق ہے، کیسے کھائیں گے، وہ ہم کھا جاتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کچھ مال دینا، ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کبھی دیا بھی بہت کم رقم ہم دیں گے، کم سے کم دینے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر نفسانی خواہشات، ان کی قربانی، ہمارا نفس جو چاہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ یہاں ایک مثال دوں گا آپ کو، یہاں ہم مغرب کے بعد جو قرآن کلاس لگتی ہے اس میں ہم وقت نہیں ہے بیٹھنے کا، ڈوڈا میچ دیکھنے کے لیے جائیں گے، ہم اس کے لیے وقت ہے لیکن اس کے لیے وقت نہیں۔ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں کہ ہمارا جو روحانی وجود ہے وہ انتہائی لاغر ہے، کمزور ہے۔ جس طرح جسم کمزور ہوتا ہے، وہ روٹی کھا نہیں سکتا، کھانا کھا نہیں سکتا، اسے الٹی آ جاتی ہے۔ جب روحانی وجود بھی ہمارا بیمار ہو، کینسر زدہ ہو، وہ بھی کھانا نہیں کھا سکتا، اس کا کھانا قرآن ہے، وہ قرآن سننا جو ہے اس کے لیے گوارا ہی نہیں، اس کو الٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں جسم کی فکر ہے۔ ہمارے جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جاتے ہیں جم، ضرور جاتے ہیں، یہ دیکھیں گے ان کی یہ جگہ ہے کتنی موٹی ہیں، اپنے آپ کو باڈی بلڈ کی ہے انہوں نے اور اچھا کیا ہے، الحمدللہ، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، آپ کا جسم طاقتور ہونا چاہیے، لیکن کیا صرف جسم کو آپ نے موٹا کرنا ہے، تازہ کرنا ہے اور کل قبر میں کیڑے کھا جائیں گے؟ کیا ہمارا روحانی وجود جو ہے اس کی صحت کی فکر نہیں ہے؟ ہمیں اس کی صحت کی فکر بھی ہمیں ہو۔ اور اسی طرح سے امر بالمعروف کتنا ہم کرتے ہیں، اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ چھوٹی سی برائی جو بڑی بن جاتی ہے، پچھلی بار میں نے یہاں کہا تھا، ہمارے کچھ جوان کیپری لگا کر، چھوٹا سا لگا کر گاؤں میں گھومتے ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہم میں سے ہر شخص آ کے روکے اسے، بھئی یہ کیا؟ حضور علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں چنی جا رہی تھی، وہ پتھر اٹھا کر لا رہی، آپ کے چچا نے دیکھا کندھا زخمی ہے، کہا تہبند کھولو اور کاندھے پہ رکھو، جب کھولا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حالانکہ تہبند کھولنے سے مراد کیا تھا؟ ان کی قمیض تو لمبی ہوتی تھی، ابا وہ تو پاؤں تک تھی، انڈر ویئر بھی پہنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تہبند نہیں کھول سکے۔ یہ حیا ہے، ہماری حیا کہاں مری ہے؟ ہمارے اپنے جوان بھی گھومتے رہتے ہیں، وہ چھوٹا سا لگا کر کچھ کیپری کیا کہتے ہیں اس کو، گھومتے رہتے ہیں، ہمیں ان کو روکنا ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف قسم کی برائیاں جو ہمارے اندر آ رہی ہیں، نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں ہمارے جوان، این جس وقت قرآن کلاس یہاں ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، گھومتے رہتے ہیں وہاں سڑکوں میں، کیا کام ہے ان کا اس وقت؟ اور ہمارے ان کے گھر والے جو ہیں کوئی فکر نہیں یہ کہاں ہے، جب وہ بگڑ کر تباہ ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو کچھ کرو۔ بھائی اب کیا کریں گے ہم؟ اب تو یہ لا علاج ہو چکے ہیں، گھر گھر جا کر بلایا جا رہا ہے، یہاں قرآن کلاس چلتی ہے، وہاں چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کے لیے الگ کلاس ہے۔ ایک میڈم کو رکھا ہے ہم نے، عالمہ ہے، وہ اچھی جانتی ہے، وہ پڑھاتی ہے یہاں بچیوں کو، اسی لیے لایا ہے کہ آپ ان کے پاس بچیوں کو بھیجیں گے، نہیں آتی ہیں، اور ایک گاؤں سے 10 15 یا 20 بچیوں کا آنا کیا ہے؟ بچے چھوٹے، ان کو پڑھانے کے لیے استاد ہم نے رکھا، 10 یا 20 آتے، اور پھر یہاں جو بڑوں کی کلاس لگتی ہے وہاں تو آپ بھی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے معززین بھی شان
وہ کثرت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہماری شان کم ہو جائے گی یہاں بیٹھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یہ دن جو ہے، جو دن ہم سے قربانی چاہتا ہے، میں نے پچھلی بار کہا تھا ذی الحجہ آخری مہینہ قربانی، اور یہ محرم پہلا مہینہ قربانی، دین بالکل قربانی کا نام ہے۔ قربانی کس کی؟ وقت کی، مال کی، اپنی عزت کی قربانی۔ ہماری عزت دین کے سامنے کچھ نہیں، اپنی جان کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عمر باسوال پر کیا شاکی